ایک جانب مشرق وسطی آگ کی لپیٹ میں ہے۔ ایران اور اسرائیل کی جنگ اس وقت شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ پاکستان ایک مرتبہ پھر عالمی سطح پر مسلم امہ کے لیڈر کے طور پر ابھر رہا ہے۔ جو سفارتی سطح پر پاکستان کا مقام و مرتبہ ہے وہ آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابیوں کے بعد ملٹی پلائی ہوا۔ بھارتی میڈیا کی چیخیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان کے آرمی چیف اس وقت امریکہ میں موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں مخدوم شہاب الدین۔ 15 جون 2025 اتوار کا دن۔ ایک جانب مشرق وسطی آگ کی لپیٹ میں ہے۔ ایران اور اسرائیل کی جنگ اس وقت شدت اختیار کرتی جا رہی ہے، تو وہیں دوسری جانب پاکستان ایک مرتبہ پھر عالمی سطح پر مسلم امہ کے لیڈر کے طور پر ابھر رہا ہے۔ ایک ایسے موقع پر جب پاکستان ساؤتھ ایشیا میں بھارت کا غرور خاک میں ملا کر اس خطے کی ایک اہم ترین اور دنیا بھر کے اندر ایک امپورٹنٹ عسکری طاقت بن کر ابھرا ہے۔ پاکستان کا جو ڈپلومیٹک سٹیٹس ہے، جو سفارتی سطح پر پاکستان کا مقام و مرتبہ ہے، وہ آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابیوں کے بعد ملٹی پلائی ہوا ہے۔ بھارت کو منہ کی کھانا پڑی ہے۔ اب اس وقت بھارتی میڈیا کی چیخیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان کے آرمی چیف اس وقت امریکہ میں موجود ہیں، اور یہ جو ایران کا تنازع ہے، although یہ جو آرمی چیف کا ٹرپ ہے امریکہ کا، یہ کچھ مہینے پہلے اسکیجول ہوا، اور اب ٹائم ایسا ہے کہ ریجنل جو پرابلمز ہیں، اور بالخصوص ایران کا جو معاملہ ہے، کیونکہ پاکستان شیئرز اے بارڈر ود ایران، اور پاکستان دنیا کی واحد اسلامی ایٹمی طاقت ہے۔ پاکستان اقوام عالم میں تو ایک اپنا مقام رکھتا ہے، لیکن مسلم امہ کے اندر پاکستان کے رول کو اگنور کرنا امپاسبل ہے۔ اور یہ چیز یاد رکھیے گا کہ اس وقت پاکستان ایک مرتبہ پھر سے ڈرائیونگ سیٹ پر آیا، اور انڈین میڈیا تو خیر اپنی چیخیں بلند کر رہا ہے۔ ایک ان کا اکنامک ٹائمز ہے، یہ انڈین میڈیا کے انڈیا ٹائمز جو ہے اسی کی ایک برانچ ہے، اس نے پروپیگنڈا شروع کر دیا جی کہ آرمی چیف کو امریکہ کی 250th جو امریکی فوج کی برتھ ڈے ہے اس کی پریڈ میں نہیں بلایا گیا۔ او بھائی، کس نے کہا ہے بلایا گیا؟ دنیا کے کسی بھی ڈگنیٹری کو اس پریڈ کے اندر نہیں بلایا گیا۔ دنیا کے کسی بھی ملک کے نہ ہی سربراہ کو، نہ ہی کسی بھی ملک کے، امریکہ کے اور بڑے بڑے اتحادی ہیں، ویسٹ پورا امریکہ کا اتحادی ہے، نیٹو کا ہی کوئی آپ کہہ لیتے کہ کمانڈر آیا ہوتا، وہ امریکہ کا ایک اپنا معاملہ ہے، اپنی ان کی پریڈ ہے۔ آرمی چیف کا جو دورہ ہے یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ اب سے کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ کے جو سیکٹری دفاع ہیں انہوں نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دی۔ امریکہ کے سینٹ کام کے جو کمانڈر ہیں، جو سینٹرل کمانڈ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی، اس کے کمانڈر نے بھی یہ سٹیٹمنٹ جاری کی کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا ایک بہت اہم اتحادی ہے، اور پاکستان کے رول کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سٹیٹمنٹ ایسی تھی جس نے بھارت تلملا اٹھا نا اس سے۔ دیکھیں بھارت کی کوشش کیا تھی۔ بھارت نے جو اپنے 7 مختلف وفود بھیجے، وہ وفود اس لیے گئے تاکہ وہ پاکستان کو اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم ثابت کر سکیں، پاکستان کے اوپر دہشت گردی کا لیبل لگا سکیں۔ اچھا، انہوں نے آئی ایم ایف کو کہا کہ جی پاکستان کو قسط نہیں دینی، قرض کی اگلی آئی ایم ایف نے دے دی۔ FATF میں جا کر یہ کہتے رہے کہ گرے لسٹ میں ڈالو، ادھر سے منہ کی کھانا پڑی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ امریکہ کو اور ساری دنیا کو یہ باور کروا رہے تھے کہ پاکستان تو دہشت گردی کرواتا ہے۔ امریکہ کے سینٹ کام کے کمانڈر نے آ کر سینٹ کی کمیٹی میں بیٹھ کر پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے یہ کہہ دیا کہ جی پاکستان کے ساتھ جو ہماری کوآپریشن ہے نا دہشت گردی ختم کرنے کے لیے، وہ مثالی ہے۔ پاکستان کا کردار بہترین ہے، اور پاکستان نے جو حالیہ بڑے بڑے دہشت گرد پکڑنے میں امریکہ کی مدد کی ہے، اور ورلڈ پیس کے اندر اپنی کنٹریبیوشنز جو ہیں وہ پاکستان نے بڑھائی ہیں، ہم ان کے معترف ہیں۔ اب بھارت تو اس ایک خبر سے تلملا اٹھے گا، کیونکہ اس کا تو پورے کا پورا پروپیگنڈے کا جو پروگرام ہے وہ بڑھ گیا۔ اب بھارت obviously اس سارے معاملے میں جو آرمی چیف کا دورہ ہے، دیکھیں یہ چیز یاد رکھیے گا کہ اس وقت پاکستان فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، اور پاکستان اس خطے کے اندر ایک بڑی طاقت بن کے ابھرا ہے۔ پاکستان عالم اسلام کے اندر جو کھویا ہوا مقام و مرتبہ تھا، یا جو مقام ہم اپنا کھوتے جا رہے تھے بہت تیزی سے، پاکستان نے وہ حاصل کر لیا۔ عالم اسلام اپنی ایک حالیہ تاریخ کی جو ایک ہی جنگ جیتا ہے نا، تو وہ آپریشن بنیان مرصوص ہے، وہ پاک بھارت ٹاکرا ہے، اور یہ بات عرب ہمارے دوستوں کو بھی معلوم ہو چکی ہے کہ پاکستان کی ملٹری مائٹ جو ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ پاکستان نے ونڈرز کیے ہیں، پاکستان نے سرپرائز کیا ہے دنیا پوری کو۔ اب یہ یاد رکھیے گا کہ الجزیرہ نے بھی یہ خبر چلائی
اور ہیڈ لائن یہ تھی کہ پاکستان نے اس وقت کہا ہے عالم اسلام کو، ایک تو اسرائیل کی مذمت کی ہے کھل کے، جن الفاظ میں پاکستان نے پھر ایران پر ہونے والے حملوں میں ایران کا ساتھ دینے کا جو ڈپلومیٹک اور جو ایک مورل سپورٹ ہوتی ہے، سفارتی اور اخلاقی سپورٹ جو ہے وہ دینے کا پاکستان نے اعلان کیا۔ پھر پاکستان نے یہاں تک سٹیٹمنٹ دی کہ عالم اسلام کو یونائٹ ہونا پڑے گا، ورنہ یہی فیٹ ہر ملک کا الگ الگ ہوگا، ہر ملک کو الگ الگ یہی سب کچھ فیس کرنا پڑے گا۔ یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے، یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اب اس سب کے اندر پاکستان obviously امریکہ کے ساتھ، اب جو آرمی چیف کا کا دورے کے دوران امریکہ کے امپورٹنٹ ڈگنیٹریز کے ساتھ، امریکہ کی ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ جو ملاقات ہوگی، ایک تو اس میں پاکستان جو ہے اس کے پاس موقع ہے کہ وہ اس خطے کی جو اصل انسائٹ ہے، جو اصل یہاں پر ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں نا، اور اسپیسیفکلی ایران کے کانٹیکسٹ میں، وہ امریکہ کے سامنے رکھ سکے۔ پھر ایران کا اور عالم اسلام کا جو ایک موقف ہے وہ رکھنے کا ایک بہت بہترین چانس ہے۔ اور ویسے بھی آرمی چیف کا یہ جو دورہ ہے یہی ایک بہت بڑی ڈپلومیٹک فتح بھی ہے۔ دیکھیں باقی جو ڈومیسٹک معاملات ہیں میں ان پر بات نہیں کر رہا، میں اسے ایک گریٹر پرسپیکٹو کے اندر آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ڈومیسٹک معاملات اور یہ تمام تر چیزیں یہ بالکل پیٹی ایشوز ہو جاتے ہیں جب آپ ملک کو ایک گریٹر پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں، جب ملک کو آپ ایک میکرو لیول پہ دیکھتے ہیں، برڈز آئی ویو میں آپ اقوام عالم میں اپنے ملک کی سٹینڈنگ دیکھتے ہیں۔ اور آئی پرسنلی تھنک کہ اب جو اسرائیلی ایگریشن ہے ایران کے خلاف اس پر، اور obviously جو پاکستان کا موقف ہے، جو عالم اسلام کا موقف ہے، کنسرنز ہیں ایران کے، پاکستان کے، اور ڈونلڈ ٹرمپ چونکہ چاہتا ہے، اور اس نے ابھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ جیسے میں نے پاکستان اور بھارت کی جنگ رکوائی، میں چاہتا ہوں کہ میں اسرائیل اور ایران کی جنگ بھی رکواؤں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ پاکستان ایک مرتبہ پھر ایک بہت امپورٹنٹ لنک بن چکا ہے، امریکہ کا وہ لنک جو ایران تک راستہ پرووائڈ کرتا ہے، ایران سے گفت و شنید کا راستہ پرووائڈ کرتا ہے، وہ پاکستان ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ پاکستان کے جو وزیر اعظم اور آرمی چیف ہیں، انہوں نے جب دورے شروع کیے آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی کے بعد، اس میں ترکیہ، آذربائیجان کے بعد ایران بھی گئے تھے، اور ایران میں کھڑے ہو کر جو پاکستان نے سٹیٹمنٹس دی تھیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ تھیں۔ تو یہ بہت کچھ ہے جو اس خطے کے اندر، اور اسے میں ایک اور پرسپیکٹو میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ انڈیا جس طرح سے اسرائیل کی سپورٹ کر رہا ہے، تو وہ جو ایران اور انڈیا کے درمیان اگر کوئی تھوڑا بہت نرم گوشہ بھی تھا، وہ بھی اب ختم ہو گیا۔ انڈیا جو ایران کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرتا تھا، اور پھر جو صوبہ ہے سیستان بلوچستان، وہاں سے جو معاملات کرتا تھا، یہ ساری چیزیں، تو ایک طرف تو بھارت جو ہے اس خطے میں، اس ریجن کے اندر وہ irrelevant ہو چکا ہے، تو پاکستان کی ریلیونسی جو ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہو چکی ہے، کیونکہ ایران جو ہے وہ بھی پاکستان کے سٹیٹمنٹس، اور ابھی شہباز شریف کی جو گفتگو ہوئی ایرانین پریزیڈنٹ کے ساتھ، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ سعودی عرب نے بھی اس مرتبہ جو سٹیٹمنٹ دیا ایران والے معاملے کے اندر، بڑی سٹرونگ، بہت اچھی سٹیٹمنٹ سعودی عرب کی طرف سے آئی۔ ٹرکی کی جو سٹیٹمنٹ ہے، اس سب میں پاکستان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ٹرکی والا لنک بھی پاکستان کے ساتھ ہے، سعودیہ کا لنک بھی پاکستان کے ساتھ ہے، تو پاکستان ایک بائنڈنگ فورس بھی بن سکتا ہے عالم اسلام میں، کیونکہ سعودیہ کے ساتھ پاکستان کے مثالی تعلقات ہیں، ایران کے ساتھ، پھر امریکہ کے ساتھ پاکستان کی دفاعی شراکت داری، اور جو دہشت گردی کے خلاف ایک پاکستان اور امریکہ کے جوائنٹ ایفرٹس ہیں، وہ بھی پاکستان کو ایک بہت ہی سپاٹ لائٹ کے اندر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو عالم اسلام کی اگر کوئی بائنڈنگ فورس ہے اس وقت، وہ بھی پاکستان ہے، اور یہ جو دورہ ہے یہ ایران کے حوالے سے پاکستان کوئی بہت بڑا اور مثبت کردار بھی ادا کر سکتا ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں اس دورے کو ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ اور ویسے تو یہ دورہ، میں نے جس طرح آپ کو پہلے بتایا کہ اٹ واز پلانڈ months earlier than یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، لیکن اب اس کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے، تو اس میں ہم یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اچھا نکلے، بلکہ کچھ پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پورے خطے کے لیے اور عالم اسلام کے لیے بھی اس میں سے مثبت ڈیولپمنٹس ہوں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔